اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، تو اللہ احکم الحاکمین نے ہر نبی کو وزیر عطا کیے۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ احکم الحاکمین نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنایا۔ رسول بنانے کے بعد اللہ رب کائنات نے نبی علیہ السلام کو بھی وزیر اور مشیر عطا کیے، جن کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ جس طرح انبیاء میں سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ میں سے آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے جو مقام و مرتبہ، جو عظمت، جو رفعت، جو بلندی اللہ احکم الحاکمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، وہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق گزاری، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے رفیق رہے۔ سفر کی حالت ہو یا حضر کی حالت ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع پہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، دخلت انا و ابی بکر، میں اور ابو بکر داخل ہوئے، خرجت انا و ابی بکر، میں اور ابو بکر اس مقام سے نکلے۔ حاضرین مکرم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ کیا۔ سب سے پہلا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، جب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ احکم الحاکمین نے مکہ چھوڑنے کا حکم دیا، ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اس سفر میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو رفیق تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ان دونوں میں سے جب کوئی ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ احکم الحاکمین ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ فضل والے لوگ وہ اللہ احکم الحاکمین نے جن کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے میں گریز نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو مت روکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب تہمت لگی، ان تہمت لگانے والوں میں چند ایک مسلمان بھی اس گناہ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان میں سے ایک جن کا نام نامی اس میں گرامی مصطح رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ وہی مصطح ہے کہ جن کا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جیب سے ادا کیا کرتے، لیکن جب دیکھا کہ اس مصطح کی
جن کو اللہ احکم الحاکمین نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ مال خرچ کرنے سے گریز مت کرے۔ اللہ احکم الحاکمین کو یہ بات، یہ ادا پسند نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ احکم الحاکمین نے میرے بارے میں قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا، اپنی قسم کا کفارہ دیا اور مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ جاری کر دیا، بلکہ جاری نہیں کیا، اس کو بڑھا دیا، ڈبل کر دیا۔ یہ تھے فضل والے لوگ جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے آگے بڑھیے۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، کہ یہاں تصدیق کرنے والے، اچھی باتوں کی تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے۔ آئیے قرآن کا چوتھا مقام اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر، اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس ہستی سے ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار اپنی بیوی عائشہ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر، مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ فرمایا ابوہا، میری بیوی عائشہ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ حاضرین مکرم، اللہ کے محبوب پیغمبر کی دوسری حدیث، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کائنات میں کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا، اگر میں نے اس دنیا میں کسی کو اپنا جگری یار بنانا ہوتا، اگر میں نے اس دنیا میں کسی کو اپنا پورا دوست بنانا ہوتا، لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، لیکن ان صاحبکم خلیل اللہ، تمہارے ساتھی کو اللہ احکم الحاکمین نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جن کی خلت کا تذکرہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا۔ حاضرین مکرم، ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت والے دن جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی عدالت قائم ہوگی، اللہ حساب و کتاب کریں گے، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، کچھ کو اللہ احکم الحاکمین نمازیوں کو باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، روزے داروں کو باب الریان سے آواز آئے گی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو صدقہ و خیرات والے دروازوں سے آواز آئے گی، اور کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، کیا اس کائنات میں کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو اللہ کی جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ہستی، وہ شخص، وہ انسان آپ ہیں کہ جن کو اللہ کی جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ حاضرین مکرم، یہ عظیم، یہ عظمت والا مقام، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کی رفاقت کو حاصل کرنے کی وجہ سے ملتی ہیں۔ ہاں، یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہے، نبی علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، آپ علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اور فرمایا، جاؤ جا کے دروازہ بھی کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو۔ جب وہ صحابی پہنچے، انہوں نے باغ کا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث سنائی اور کہا اللہ کے محبوب پیغمبر نے آپ کو جنت ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ ہاں ہاں یہ وہی صحابی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے۔ یہ وہی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، دیگر صحابہ کے نام لے کے ان تمام ناموں میں سب سے پہلا نام جس ہستی کا لیا اللہ کے محبوب پیغمبر نے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حاضرین مکرم یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں مصلی رسول پہ نماز پڑھانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک علاقے کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کو دیر ہو گئی۔ صحابہ کرام نماز کے اندر نماز کی انتظار میں مسجد کے اندر موجود ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے صدیق اکبر اگر آپ اجازت دے تو میں اذان نماز کے لیے اذان کہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی ابو بکر صدیق نے اجازت دے دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان کہی، نماز کا وقت ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، مصلی رسول پہ بڑھ کے انہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی جگہ پہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ اچانک نماز کی حالت میں اللہ کے محبوب پیغمبر واپس آ گئے اور جب صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ اور اطمینان کے ساتھ نماز کو جاری اور ساری رکھا، لیکن جب آوازیں بلند ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نے توجہ فرمائی، دیکھا اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنا چاہا لیکن نبی علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کہ آپ ہی نماز پڑھائیں۔ جب نماز کو مکمل کیا اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی مسئلہ درکار ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مرد لوگوں کو چاہیے کہ وہ آوازیں مت کسیں بلکہ سبحان اللہ کی آواز کو بلند کرے، اس سے ایمان کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ تالیاں بجانا یہ عورتوں کا کام ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں مصلی رسول پہ نماز پڑھانے کا شرف حاصل کرنے والی ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر میں نے آپ کو اشارہ کیا، آپ ہی آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کروائیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میری بھلا کیا مجال ہے کہ میں آپ کی موجودگی میں نماز کو مکمل کراؤں۔ حاضرین مکرم یہ وہی ہستی ہے صدیق اکبر جن کا نام ہے، جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو بڑے عزتوں سے، بڑے مقامات سے، بڑی رفعتوں سے آپ کو اللہ نے بلندیاں عطا کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن قبل آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پوری کائنات میں تمام لوگوں کے حقوق ادا کر کے جا رہا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں چکا سکتا، میں اللہ سے آخرت میں اس ابو بکر صدیق کو ان کے احسانوں کا بدلہ لے کے دوں گا۔ حاضرین مکرم یہ ہستی وہی ہے جن کو آج دنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ خالق کائنات ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم